बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम खबरों के साथ। नाज़रीन, जुल्म, फसादियत और बर्बियत से 2025 निकल गया और 26 का आज पहला दिन है। किसी एक हुक्मरान ने ये आर्डर नहीं दिया कि मुल्क में जुल्म, सितम, नाइंसाफी बंद होगी। ऐसा नहीं आया किसी एक सरकारी हुक्मरान ने, सरकारी अफसर ने। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह 25-24 में जुल्म जारी रहा, मुखालिफिन को दबाने का, इख्तिलाफ राय रखने वालों का यह सिलसिला जारी रखने का फैसला हो चुका है। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के लिए अब एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, कि वो हर हाल में पुरअमन अवामी जदोजहद चलाए। जिस तरह 25, 26वीं और 27वीं तरमीम में अदालतों को जकड़ा गया है और नाइंसाफी और सरकारी महकमा पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और सरकारी अफसरान इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। इमरान खान की रिहाई इसी सूरत में मुमकिन होगी, चारों सूबों से, गिलगित बल्तिस्तानिया से और कश्मीर से अवाम बाहर निकले, जिसके लिए तरीके इंसाफ ने हिकमत अमली बना ली है। इमरान खान को 2 माह से ज्यादा कैद तन्हाई में रखा। जेल जराए के मुताबिक वो अंदर एक पट में नहीं टूटे। उन्होंने कहा कि अवाम बाहर निकले, मैंने सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट की हदायत कर दी है। इसी सिलसिले में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने 9 जनवरी 2026 बरोज़ जुमा सिंध यानी कि कराची जाने का फैसला किया और वहां की अवाम लाहौर से ज्यादा उनका इस्तकबाल करेगी। तवक्को तो यही कहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी वही हरकत करेगी जो मुस्लिम लीग नून लीग ने पंजाब में किया। लेकिन क्या देखना ये है कि जमहूरियत कहती कहती मैं आपे डिक्टेटर होई वाली पीपल्स पार्टी बदलेगी। जो ये आसफ अली जरदारी कहते थे कि भारत हमला करने की ना सोचे, इधर जरदारी बैठा है और मुझे कहा है जब जंग हुई तो उन्होंने बंकर में चले जाओ। नहीं, आपने बंकर में नहीं, आपने अबू धाबी जाना है। हर देखते हैं कि क्या करते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक अहम आर्टिकल छपा और जिसे गैब करवा दिया गया। उस आर्टिकल ने हुकूमत और बुढ़े खुडे मुसल्लत हुक्मरान और मुसल्लत सरकारी अफसरान को बेनकाब कर दिया गया। उस आर्टिकल में जो 25 करोड़ अवाम नहीं, पूरी दुनिया की राय है कि किसी भी मुल्क के शहरी को मुहिब्बे वतन होने के लिए किसी एक की सोच का गुलाम होना जरूरी नहीं। हुब्बुल वतनी जबरदस्ती नहीं सिखाई जा सकती, ये हर पाकिस्तानी में है और रहेगी। और मौजूदा हुक्मरान जो पिछले 40-50 सालों से मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत में रहे हैं और उनसे कई दफा इनको मुल्क दुश्मन कहकर, आर्मी चीफ का जहाज क्रैश कर कर और पीपल्स पार्टी पर बेनजीर पर संगीन इल्जामात लगाकर हुकूमतें छुड़ाई गई और बिला आखिर बेनजीर को शहीद कर दिया गया। नवाज शरीफ क्योंकि हर दफा एस्टैब्लिशमेंट से लड़ते और पांव भी फद लेते हैं, वक्त पड़ने पर उन्हें बाहर बैठ के जब लंदन जाते हैं तो बड़के मारते हैं सुल्तान रही वाली। जब मुल्क में आना होता है तो फिर उसी एस्टैब्लिशमेंट से डील करके एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक वीवीआई पे लेते हैं। अब इनके लिए इमरान खान इनकी सोच से खिलाफ आ गया। नाज़रीन, हमने पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीटीआई को इन 2 दिनों में बारखार उन लीडरों का एक ही मौक़िफ़ है कि मौजूदा हुक्मरानों ने हमारी सियासी जद्दोजहद को जीरो कर दिया। इस तरह स्टैब्लिशमेंट की रिमोट कंट्रोल से हमारा वजीर आज़म, सदर और हुकूमतें चल रही हैं कि इन्होंने हमें सियासतदानों को अपने ही घरों में वोट नहीं मिलेगा। अब ये मुस्लिम लीग और नून लीग की वाज़ेह अक्सरियत कहती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में रहने के लिए जमहूरियत को बदनाम कर दिया और ये रुसवाए ज़माना है जमहूरियत के लिए। नवाज शरीफ जब कहते थे वोट को इज्जत दो, अब वोट को इज्जत दो से चोरी की सीट एक पीटीआई की यास्मीन राशिद से अपने नाम करवा कर कहने वालों के जमहूरियत के मुंह उनसे नहीं सजते। दूसरी तरफ नाज़रीन,
پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہماری ازلی دشمن ہمیں تو ختم کرنے کے لیے جنیجو لیگ بنائی گئی، یعنی کہ ضیاء الحق نے بنائی، اور اس کے بعد ایم کیو ایم کو بنایا، اب نون لیگ کو بنایا۔ ہم تو ان کے ساتھ مجبوراً ہیں کیونکہ موجودہ جبر کے موسم میں سیاست دانوں کے پلے کچھ نہیں ہے، سب کچھ اسٹیبلشمنٹ ریموٹ کنٹرول سے چلا رہی ہے۔ انہوں نے نون پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ سندھ میں 3 صوبوں کی بات کون کروا رہا ہے، تو انہوں نے کہا سندھ نہ دیسو، سندھ نہ دیسو، نہ سندھ دیسو، اور پنجاب میں بھی 3 صوبوں کی بات کون کرا رہا ہے۔ اس پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں ایک ہے کہ جب اگر اسٹیبلشمنٹ نے صوبے بنانے کی کوشش کی تو ایک ہوں گے، کیا اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ مارچ تک کوئی کہہ رہا ہے سونا، کوئی کہہ رہا ہے کولا، کوئی کہہ رہا ہے ہیرے کی تلاش ہے، جبکہ چوری کے مینڈیٹ سے آنے والے لٹیرے ناکام ہو چکے ہیں، اور پچھلی 5-6 دفعہ اقتدار میں آنے کے باوجود ان کے اپنے ذاتی اثاثے امریکہ، برطانیہ، یورپ، مڈل ایسٹ، یو اے میں اربوں کے بڑھ گئے، اور ملک میں اس وقت بے روزگاری ہے۔ دوسری طرف آرٹیکل میں لفظ لکھا ہے کہ جو بڈھے پرانے اقتدار سے چمڑے ہوئے ہیں، انہی کی نوجوان نسل جو 60% انہیں نہیں مانتی، یہی وجہ ہے کہ ملک میں آئین اور قانون نہ ہونے کی وجہ سے اور چوری کے منڈیٹ والی حکومت چلانے کی وجہ سے اس وقت نوجوان ہنرمند ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، آئی ٹی سے وابستہ ہوں، پائلٹ ہوں، یا جو اربوں پتی کما رہے ہیں، بڑی تعداد میں پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گروتھ ریٹ 3 سے بھی نیچے آ گیا ہے، اور 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول میں نہیں جاتے، اور بلوچستان میں اربوں روپے کی بم پروف گاڑیاں اشرافیہ کے ایلیٹ کیپچر کے بچوں کے لیے خریدی جا رہی ہیں، اور باقی 98% لوگوں کو نہ روزگار مل رہا ہے، نہ تعلیم رہی ہے، نہ صحت مل رہی ہے۔ ناظرین، اس آرٹیکل میں انہوں نے کہا جو بڈھے ایکسپائر ماڈل ریٹائرمنٹ کے بعد حکومتیں لیتے ہیں، بار بار ایکسٹینشن لیتے ہیں، بہت سے اداروں میں جو اپنے اداروں میں ریٹائر ہو گیا دوبارہ ان کو تعینات کیا گیا، نوجوان نسل اب 70 اور 80 کی دہائی میں نہیں رہتی، وہ ان کے جبر اور ظلم کے آگے ڈٹ چکی ہے، لہذا اس آرٹیکل کو ڈیلیٹ کرایا گیا۔ یہ کتنے بزدل ہیں، سچ سے ڈرتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ ایاز صادق جو الیکشن ہار گئے لاہور سے، سپیکر ہیں غالباً، یا حالی وہ جو گلی محلے میں سپیکر ہے، سپیکر پہ تو پابندی ہے آج کل، انہوں نے خاص کر بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ہاتھ مسکراتے ہوئے ملایا۔ شکر ہے کہ اس پر انہوں کو کسی نے غدار قرار نہیں دیا، کیونکہ عمران خان کی بہن نے جب انڈین میڈیا سے انٹرویو دیا، پاکستانی میڈیا ان کی خبر نہیں چلاتا، ان کے ٹکر نہیں چلاتا، ان کے اوپر واٹر کین سے حملہ کرتا، ان پر جھوٹے مقدمہ درج کراتا، ان کو بھائی کو جیل میں بند رکھتا ہے، اس کی بیوی بشرا بی بی کو جیل میں رکھتا ہے، انہیں گرفتار کرتا ہے، ان کی ٹی وی آواز نہیں سناتا۔ اگر وہ انٹرویو دے، ان کا تو یہ صاحب ہے، کڑوا کڑوا تھو تھو میٹھا میٹھا کھا۔ جے شنکر کو کاش ایاز صادق یہ کہتے کہ بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خالدہ ریاست کا جنازہ جو عوام میں لیڈر ہوتے ہیں اس طرح، اور باقی مشرف کا جو جنازہ ہوا تھا وہ بھی آپ کو پتا ہوگا کیسے ہوا تھا۔ تو طاقت وقتی طور پہ اور ریت سے نکلی، اور یہ طاقت والوں کا تباہی، بربادی اور اختتام کا وقت شروع ہو چکا ہے، لیکن وقت کا تعین آگے ہے۔ جے شنکر، کاش ایاز صادق اسے کہتے مزہ آیا ساڑی ایئر فورس نے تاڑے جہاز کیویں ڈگائے، لیکن مسکراہٹوں کی تبادلہ بتا رہا تھا، کیونکہ یہی ایاز صادق ہے جنہوں نے ابھی نندن کو عمران خان کی حکومت میں پاکستان کی ایئر فورس نے ان کے جہاز گرائے، تو انہیں کہا یہ آئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے افراد، ان کی کانپیں ٹانگ رہی تھی۔ کاش ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھے کہ ہر ملک کا ہر بندہ اپنی فوج سے پیار کرتا ہے، لیکن اگر کسی سے کوئی ناانصافی اور ظلم کیا جا رہا ہے، کیا اس کی نشاندہی کرنا، اس شخص کی معاشی قتل کرنا، اسے غدار قرار دینا، اسے صحافیوں پر مقدمہ درج کرنا، ججوں کے گھروں میں کیمرے لگانا، یہ کون سی فرض شناسی ہے؟ تم قتل کرو کہ کرامت کرو۔ دوسری طرف ناظرین، مسٹر گوہر نے جو کہا تھا کہ سیل افریدی کا ذاتی معاملہ ہے اور بھیک مانگی، اس پر پاکستان
پی ٹی آئی کی سخت تنقید ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر نے جب بھی عوامی موومنٹ ہوتی ہے, تیار ہوتی ہے, تو یہ ایسا فسوسا بیان دے کر لوگوں کی کرتے ہیں اور انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب عمران خان کی رہائی کے لیے ایک فیصلہ پی ٹی آئی نے کر لیا ہے کہ سیل افریدی کے بعد اب اسٹریٹ موومنٹ چلائی جائے گی اور پورے ملک میں پرامن احتجاجی تحریک چلائی جائے گی, کیونکہ عدلیہ اور اداروں سے انصاف کی توقع نہیں رہی, وہ بائسڈ ہو چکے ہیں. کہ ناظرین ٹریبیون میں جو کہا ہے نا, انہوں نے کہا نوجوان نسل نے پرانے بابوں کی ظلم و ستم کی داستان ختم کر دی ہے. دوسری طرف ناظرین ڈان پر سچ دیکھنے پر دکھانے پر اس کو بھی بے روزگار کیا گیا. لیکن اب تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب ہم نے فائنل راؤنڈ کھیلنا ہے. بظاہر تو انہوں نے 8 فروری 2026 کا اعلان کیا ہے, لیکن 26 میں بھی وہی عدلیہ ہے جو 25 میں تھی, وہی بیوروکریسی اور پولیس ہے, وہی انتظامیہ ہے. لیکن اب اگر تحریک انصاف نے اور پاکستان کی عوام نکل گئی, وکلا نکل گئی, تو پھر اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. اسی لیے حکومت کے قریبی حلقے کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت معاشی سیاسی استحکام کرنے میں ناکام ہے. ان کی ناکامیوں کی تو داستان ہے, پی آئی اے بیچ دیا 10 ارب کا, اب ریلوے بیچنے جا رہے ہیں. فوجی فرٹیلائزر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی پارٹنر بن گئی ہے پی آئی اے میں. او بھائی, آپ جب ریٹائر ہوتے ہیں اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں. اس ملک میں نوجوان نسل جو آئی ٹی کی ایکسپرٹ ہے انہیں پڑھنے دیں. ناظرین ملک میں ظلم و ستم کی انتہا ہے, اور میری اطلاع ہے کہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہمارے بھائی کی ایک ہی فیصلہ ہے کہ اب جدوجہد ہوگی, پرامن اور آخری حد تک جائے گی جب تک عمران خان کو رہائی نہیں ہوتی. کیونکہ یہ عدالتیں جو ہماری ملاقات نہیں کرا سکتی جیل مینول کے ساتھ, ہمارے بھائی کو قید تنہائی میں رکھا ہے, اس کے ذاتی مالی ڈاکٹر فیصل سے اس کا فوری چیک اپ کرایا جائے. جیل حکام نے کہا عمران خان نے جیل کے عملے کو کہا آپ جتنے ظلم کر رہے ہو, آپ کو جو چلا رہا ہے ان کو میرا پیغام دے دو کہ یہ 26 ان کے ظلم کے خاتمے کا سال ہوگا اور جمہوریت کے سورج کے طلوع ہونے کا سال ہوگا. لیکن ناظرین یہ سورج طلوع تب ہوگا جب میں آپ سب پاکستانی اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں گے, ورنہ یہ ظالم اور جابر حکمران جو ایک یاسمین راشد سے جس کی سیٹ چرائی ہو سابق وزیر اعظم جو 3 دفعہ ہو اور جس نے ووٹ کو ذلت دی ہو. ناظرین اسی طرح ہمارے ایک دوست کا کہنا ہے, رضوان غزالی نے کہا پنجاب حکومت کے لوگ اور نون لیگ کے صحافتی ونگ, اس موقع پر رضوان غزالی نے ایک گفتگو کی ہے. نوجوان صحافی ہے, ایسوں کو اپریسیشن کرنی چاہیے کیونکہ سینئر صحافیوں کا تو داخلہ بندہ, انہیں غلام چاہیے, صحافی نہیں چاہیے. انہوں نے کیا کہا یہ سنیے. عورتوں پہ جھوٹے پرچے دیتے ہو, عورتوں کے گھروں میں چھپے مارتے ہو, پر حکمرانوں بال پکڑ کے گھسیٹتے ہو, عمران خان کی بہنوں سنم جوید انہیں گرفتار کرتے, تمہارے منہ سے دوسروں کا احترام اچھا نہیں لگتا, معافی چاہتا ہوں. اس موقع پر اسرائیل معاہدے کے بعد 400 فلسطینیوں کو شہید کر چکا گیا. شفیع جان نے معذرت کر کے اچھا کیا. ہاں, ایک جب آپ کسی کو گالی گلوچ بہت کہیں تو اس کو غصے میں اس کا ری ایکشن ہوتا ہے, لیکن بہرحال جو وزیر غالباً اطلاعات ہے, مجھے کنفرم نہیں, میں ان کو زیادہ نہیں جانتا, لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں. کچھ لوگ موسمی بٹیرے ہوتے ہیں جو حکمران اس وقت ہے, انہوں نے آدھوں نے پنچیوں سے اڑ جانا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے جو یہ ظلم کریں ان سے برداشت نہیں ہونا. ملیحہ لودھی جو سابق سفیر امریکہ میں رہی ہیں, انہوں نے حامد میر کے پروگرام میں کیا کہا یہ سنیے. جب سے یہ سیز فائر ہوا ہے اکتوبر میں, تب سے انہوں نے 400 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا ہے. انہوں نے سیز فائر کو آنر نہیں کیا, اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل نے کبھی کسی ایگریمنٹ پہ ابائڈ نہیں کیا, ہمیشہ وہ وائلیٹ کرتے آ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ پرائم منسٹر نیتن یاہو کو کوئی دلچسپی ہے امن میں. ابھی بھی جو کل پرسوں ملاقات ہوئی صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان, اس میں کیا ہوا؟ صدر ٹرمپ نے تو صرف کہا کہ جی حماس کو ڈسارم کرنا چاہیے. انہوں نے ایک بات نہیں کی کہ اسرائیل کو بھی تو وڈرا کرنا ہے,
तो वो अगर विड्रॉ करने को तैयार ही नहीं है तो हमास क्यों करे डिसआर्म? फिर ये कि देखें, फौजें आप भेजना चाहते हैं जबकि एक स्टेबलाइजेशन फोर्स को एक पार्टी मानने को तैयार नहीं है जो हमास है, तो वो कैसे इफेक्टिव होगी? फिर देखें, हर पीस कीपिंग फोर्स हो या पीस एनफोर्समेंट फोर्स हो, तो उसको दोनों पार्टीज की रजामंदी की जरूरत होती है, देन वो इफेक्टिव फंक्शन कर सकता है। अगर एक पार्टी तैयार ही नहीं है और दूसरी पार्टी सीजफायर को वायलेट करती जा रही है, ये स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है ये करेगा क्या? और फिर मैं ये भी समझती हूँ नाज़रीन, कि मलीहा लोधी कहती इस है कि ऐसे में पाकिस्तान को वजह में उनका मफहूम यह है कि नहीं भेजनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान मुसलमान के साथ, जब इसराइल की फौज वहां रहेगी तो मुसलमान क्यों लड़ेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीटीए की क़यादत का कहना है कि अब फाइनल राउंड शुरू होने लगा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफत खुल के, उन्होंने कहा 2.5 साल नवाज शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा कर ली, अब पीपल्स पार्टी को दिया जाए। अब अगर पाकिस्तान की अवाम चारों सूबों से निकल आई, तरीके इंसाफ वकला निकल आए जिनके साथ इंसाफी है, तो मुल्क अमन और आज़ादी होगी। यही 2026 को एक भी नजूमी ने ये नहीं कहा जालमों का एहतताम होगा, क्योंकि शायद डायरेक्शन ये थी कि कहो कि 26 में बहुत उम्मीदें हैं, तुम कत्ल करो कि करामत करो। पाकिस्तानी अवाम नौजवान नस्ल अब पहचान चुकी है कठपुतली कौन है, गुलाम पाकिस्तानी कौम को कौन बनना रखता है। अब मेरा ख्याल है हकीकी आज़ादी के लिए जो जहद वाहिद रास्ता है, लेकिन उसे पुरअमन होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा हुक्मरान अवाम की तायद से नहीं, और वाहिद मकबूल इमरान खां है जिससे 80% से ज्यादा अवाम की तायद हासिल है। कहा जा रहा है यूएई सऊदी अरब के तराजे में सऊदीया ने पाकिस्तान पर खदशात का इजहार किया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान में हामी और नासिर हो पाकिस्तान का। 2026 मुल्क में जालमों का खात्मा और आइन और कानून की हुक्मरानी हो, इसी में कायदे आदम का पाकिस्तान होगा, वरना लीड कैप्चर पाकिस्तान को आगे नहीं जाने देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।